وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ میں نے شعر اس لیے پڑھا ہے کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک خبر سامنے آئی ہے، جس کو سن کر آپ کو خود اس بات پر بہت افسوس ہوگا کہ اگر آج تک آپ لوگ سعودی عرب کے جو ابھی فی الحال کی گورنمنٹ ہے، اگر وہاں کے مفتیوں کو، وہاں کے لوگوں کو اگر آپ فالو کرتے ہیں نا، تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف، سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں۔ اگر آپ سعودی کے لوگوں کو آج بھی فالو کر رہے ہیں، یا سعودی کی جو مانسکتا ہے، جو ان کی دماغ کی سوچ ہے، یا ان کی جو یعنی گمراہیت ہے، اگر آپ اس کو ابھی فالو کر رہے ہیں نا، تو آپ سے بڑا بیوقوف پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں۔ جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو ویٹیکن سٹی کے کارڈینل ہیں، جو کہ بہت عیسائیوں کا بہت بڑا ادھیکاری ہے، یہ شخص پچھلے ایک ہفتے سے سعودی عرب کے اندر تھا۔ یہ ریاض میں گیا اور بہت سارے علاقوں میں گیا، اور اس نے جا کر وہاں جو محمد بن سلمان ہے اس سے ملاقات کی، اور وہاں کے جتنے بھی وہابی اہل حدیث علماء ہیں ان سے ملاقات کی، اور وہاں کے جو میڈیا ہے اس نے کافی کوریج کیا ان دونوں کی جو میٹنگ ہونے والی تھی، گفتگو ہونے والی تھی۔ اس کا رزلٹ سامنے یہ آیا کہ ابھی تک جو وہاں پر ایک بھی چرچ یا ایک بھی گرجا گھر ابھی تک نہیں تھا، لیکن جو ویٹیکن سٹی کا جو عیسائیوں کی بہت زیادہ ہولی سٹی جس کو وہ لوگ مانتے ہیں، وہاں کا ویٹیکن سٹی کا جو آرڈینل ہے وہ شخص ایک ہفتہ وہاں پر گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آخر میں ہوا یہ کہ جن کو آپ سعودی عرب کی گورنمنٹ کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ رسول اللہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آگے بڑھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ لوگ اگرچہ سعودی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مگر یہ سعودی نہیں ہیں، در حقیقت یہ یہودی ہیں۔ اگر آپ ان کے مسلک کو، ان کی باتوں کو اگر ابھی فالو کرتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں آپ توبہ کر لیجئے اور اس گمراہ بد مذہب فرقے سے آپ اپنی واپس آ جائیے، اہل سنت والجماعت کے دامن کو تھام لیں، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو کعبے کا سودا بھی کر سکتے ہیں، مدینے کا سودا بھی کر سکتے ہیں، اور سودا کر سکتے نہیں بلکہ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ ابھی سننے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ دونوں لوگوں کے درمیان، یعنی جو ویٹیکن سٹی کا آرڈینل ہے اس کے درمیان اور جو محمد بن سلمان ہیں یا وہاں پر جو اور بھی لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے اور اس بات پر ہستاکشر ہوئے ہیں کہ اب سعودی عرب کے جو سٹیز ہیں ان میں الگ الگ جگہوں پر چرچ بنائے جائیں گے، گرجا گھر بنائے جائیں گے۔ یہ بات ذرا سوچنے میں عجیب سی لگتی ہے کہ آخر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ سب سے بڑا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بے شمار شیعہ لوگ رہتے ہیں اور بہت سارے سنی عقیدے کے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اتنی سختی سے ان پر پابندی لگا رکھی ہے کہ اب تک بہت سارے شیعوں کی گردنیں اڑا دی ہیں ان لوگوں نے، بہت سارے سنی علماء کو جیلوں میں قید کر کے رکھا ہے، ان کو مار دیا ہے، ان کی گردنیں اڑا دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مسلک کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کرتا ہوا پایا جاتا ہے یا اپنی مسجد میں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو بھی سعودی گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے تو یہ لوگ اس کی گردنیں اڑا دیتے ہیں یا پھر اس کو پکڑ کے اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تک کتنے سارے شیعہ اور کتنے سنی علماء کو یہ لوگ جیل بھجوا چکے ہیں، جیلوں میں ڈال چکے ہیں یا ان کی گردنیں کٹوا چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ جو آدمی شیعہ دھرم کے لوگوں کو ان کے مسلک کے حساب سے، ان کے عقیدے کے حساب سے جینے کا راستہ نہیں کھول رہا ہے، یا پھر جو سنی علماء ہیں ان کو اپنی بات کہنے کے لیے موقع نہیں دے رہا ہے، پھر وہ ویٹیکن سٹی سے جو ادھیکاری آتے ہیں ان سے مل کر کے کہتا ہے کہ آپ پورے دیش میں، یعنی پورے سعودی عرب کنٹری میں جہاں چاہیں وہاں پر آپ چرچ بنا سکتے ہیں، گرجا گھر بنا سکتے ہیں، ہم اس بات کے ہستاکشر لکھ کر آپ کو دے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ یہودی ہیں کہ سعودی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اللہ رحم فرمائے۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص جو کہ نام نہاد، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ لوگ جو ہیں یا جو سنی مسلمان ہیں وہ ان کی نظر میں غلط ضرور ہیں، ان کی نظر میں غلط ہیں، لیکن وہ لوگ کلمہ گو ہیں نا، تو ان کے لیے سختی کی جا رہی ہے، اور جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور یہی بات قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمانوں پر سختی کریں گے، یعنی سنی علماء پر سختی کریں گے، اور جو غیر لوگ ہیں جیسے کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ بڑی محبت کریں گے۔ اور آج کل یہ ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا، سعودی کے کسی شہزادے نے کہا تھا کہ اگر ابھی جنگ ہو جائے اسرائیل کے درمیان اور ملک شام کے درمیان تو ہم لوگ کھل کر کے سپورٹ کریں گے
کس کو؟ اسرائیل کو۔ تو یہ ان کی ذہنیت بتا رہی ہے کہ لوگ کس ٹائپ کے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کا خاتمہ فرمائے، ان کو دنیا سے نیست نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلطنت عثمانیہ کو پھر سے قائم کر دے، جو مسلمانوں کی حفاظت کر سکے اور مسلمانوں کے بارے میں سوچ سکے۔ مسلمانوں کے اندر جو بھی غریبی، فقیری، بے بسی، مظلومی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے ان تمام کو ختم کر دے اور مسلمانوں کو متحد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔